بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہمارے تیسرے ٹاسک کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج تاریخ ہے 1 جون 2021 اور دن ہے منگل کا، اور آج ہم نظم بڑھے چلو کی پڑھائی اور تشریح کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 ہے اور اس کے تدریسی مقاصد ہے ہمت سے کام لینا سیکھ سکیں، محنت کی تحریک حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، آپ تمام بچے اپنی اردو کی کتابیں نکالیں اور نظم بڑھے چلو نکالیں۔ بند نمبر 1 ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، کمر کسو کمر کسو، صحت سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ کمر کسنا ہمت کرنا، سحر صبح، کڑی سخت، تھکن تھکاوٹ۔ شاعر پہلے بند میں کہتا ہے صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑو، اگر منزل کا رستہ کٹھن اور دور ہے تو بھی تھکن یا تھکاوٹ کا نام نہ لو، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ تھکاوٹ اور سختی کا احساس تمہارے حوصلے پست کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر منزل کی جانب گامزن ہو۔ بات نمبر 2، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ جھجک ہچکچاہٹ، ڈگمگانا حوصلہ پست ہونا، لو لگانا توجہ کرنا۔ ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ ملول غمگین، پریشان، مضطرب بے چین، بے قرار۔ شاعر کہتا ہے کہ منزل کی جستجو اور مقصد کے حصول کے لیے کبھی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہ لو۔ جب تم نے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو خود اعتمادی کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اور کسی وجہ سے تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اپنی ہمت، استقامت، حوصلے، لگن اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھو۔ بات نمبر 3، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ بے خطر، خوف و خطر کے بغیر۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کسی بھی کام کے لیے ایک بار قدم اٹھانا مشکل ہے۔ اگر تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ کام ضرور ختم ہوگا، اور تمہارے مقصد یا منزل کا راستہ صاف اور کسی خوف و خطرے کے بغیر ہے۔ اس لیے بس تم اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے چلتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ بند نمبر 4، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ ہم سفر ساتھ مل کر سفر کرنے والے، منزلوں یعنی کہ مقاصد، سمجھ، عقل، شعور۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے ہم سفر تھے، یعنی کہ جو تمہارے ساتھ سفر کرنے والے تھے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا تھا، وہ اپنی منزلوں تک جا پہنچے ہیں، سب تم سے آگے نکل گئے ہیں، مگر تم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ اپنی عقل و شعور سے کام لو، آگے بڑھتے جاؤ۔ عزیز طلباء، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، تشریح یاد کیجیے اور نظم کو خوش خط کاپی پہ لکھیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ والسلام۔